جو اس امر کا ثبوت ہے کہ حشام کی روایت میں ان سے دہائی کا ہنسا چھوٹ گیا اور 19 کا 9 بن گیا۔ اب اگر حشام والی 9 سالہ روایت پر ایمان لانا ہی ضروری ہے، رسول اللہ کو محبت کے حصار میں لے کر تذلیل کرنا ہی عشق رسول ٹھہرتا ہے۔ ام المومنین کو بوقت رخصتی جب تک 9 سالہ بچی ثابت نہ کر لیا جائے، ہمارے مذہبی علماء صاحبان کا کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ تو اس کا سہل طریقہ یہ ہے کہ پھر حضرت اسما کی عمر بھی 10 سال گھٹا کر کم کر دی جائے۔ میری 5ویں دلیل کے لیے آئیے بخاری صاحب کی ایک اور حدیث لیتے ہیں۔ امام بخاری نے کتاب التفسیر میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے ان الفاظ میں نقل کی ہے۔ ام المومنین ارشاد فرماتی ہیں، جب مکہ میں سورہ القمر کی 7 والی آیات نازل ہوئیں تو میں اس وقت لڑکی تھی اور کھیلتی پھرا کرتی تھی۔ اب سورہ القمر کی یہ آیات شق القمر کے سلسلہ میں نازل ہوتی ہیں۔ شق القمر چاند کو 2 ٹکڑے کرنے کا واقعہ ہجرت مدینہ سے 9 سال قبل کا۔ مفسرین کا بیان ہے کہ یہ سورہ 4 نبوی میں نازل ہوئی۔ اس وقت ام المومنین حضرت عائشہ ایک لڑکی تھی اور کھیلا پھرا کرتی تھی۔ اب امام صاحب کی کتاب تفسیر کی یہ حدیث حشام کی روایت کے قطعاً خلاف ہے، اس لیے کہ حشام کی حدیث کے اعتبار سے تو یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ حضرت عائشہ سن 4 نبوی میں ابھی پیدا نہیں ہوئی تھی بلکہ 5 نبوی میں پیدا ہوئی۔ مگر بخاری صاحب کی یہ حدیث ثابت کر رہی ہے کہ ام المومنین سن 4 نبوی میں اتنی عمر کی ہو چکی تھی کہ لڑکیوں کے ساتھ کھیلتی پھرتی تھی۔ پھر ان کو یہ معلوم تھا کہ یہ قرآن ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، اور اتنا حافظہ بھی رکھتی تھی کہ یہ آیت ان کے ذہن میں حفظ ہو چکی تھی۔ اب اگر ہم سن 4 نبوی میں ان کی عمر 8-9 سال بھی تسلیم کر لیں تو یہ خود بخود ثابت ہوتا جاتا ہے کہ ام المومنین بعثت رسول سے کم از کم 5-6 سال قبل پیدا ہوئی۔ اس حساب سے ان کی عمر بوقت نکاح 16، بوقت رخصتی 19 سال بنتی ہے۔ لہٰذا اب ہمارے پاس فیصلہ کی صرف ایک صورت ہے مسلمانوں، اور وہ یہ کہ ان دونوں احادیث میں سے ایک کو قبول کریں، دوسری کا انکار کریں۔ یہ دونوں حدیثیں ایک دوسری کی ضد ہیں اور دونوں کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ ہم نے کتاب تفسیر کی اس حدیث کو قبول کیا، ہم ہرگز صحیح بخاری سے باہر نہیں گے۔ بخاری صاحب کی یہ حدیث اس حقیقت صادقہ کی غماز ہے جس کے اعتبار سے حضرت عائشہ بوقت نکاح بالغ العمر 16 برس، بوقت رخصتی باشعور 19 برس کی تھی۔ مسلمانوں، چھٹی دلیل کے طور پر ہم پھر صحیح بخاری سے ان کا محدثانہ تحریری بیان عرض کرتے ہیں۔ صحیح بخاری صفحہ 553 پر ہجرت کے سلسلہ میں یہ حدیث ام المومنین حضرت عائشہ سے ہی مروی ہے، جو ان سے عروہ ہی نقل کر رہے ہیں۔ عروہ بن زبیر حشام کے والد بزرگوار ہیں، مگر عروہ سے زہری ناقل ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ اس حدیث کو کسی عراقی نے نقل نہیں کی۔ اسے نقل کرنے والے راویوں میں 2 مصری، 1 شامی اور 2 مدنی ہیں۔ حدیث سنیے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ جب سے مجھے عقل آئی تو میں نے والدین کو دین اسلام پر پایا، اور کوئی دن ایسا نہ تھا جب رسول اللہ صبح و شام ہمارے ہاں تشریف نہ لاتے ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر جب مسلمانوں کو ستایا جانے لگا تو ابو بکر ہجرت کا ارادہ کر کے حبشہ کی جانب چل دیے، حتیٰ کہ جب مقام برق الغماد پہنچے تو قبیلہ قارا کا سردار ابن الدغنہ راہ میں ملا۔ اس نے سوال کیا، ہے ابو بکر کدھر کے ارادے ہیں؟ ابو بکر نے جواب دیا، میری قوم نے مجھے نکال دیا ہے۔ ابن الدغنہ نے جواب دیا، تم جیسا آدمی نہ نکلتا ہے نہ نکالا جا سکتا ہے۔ تم ناداروں کی مدد کرتے، صلہ رحمی کرتے، بیسیوں کی کفالت کرتے، مہمانوں کی ضیافت کرتے، دوسروں کے لیے حق کی راہ میں مصیبتیں اٹھاتے ہو،
میں تمہیں اپنی حمایت اور پناہ میں لیتا ہوں، واپس چلو اور اپنے شہر میں رہ کر اپنے رب کی عبادت کرو۔ پس ابو بکر لوٹ آئے اور ابن الدغنا بھی ساتھ آیا۔ ابن الدغنا شام کے وقت اشراف قریش کے پاس گیا اور کہا کہ ابو بکر جیسا آدمی نہ خود مجبور ہو کر نکلتا ہے، نہ اس جیسی ہستی کو نکالا جا سکتا ہے، کیا تم اس شخص کو نکال رہے ہو جو نادار کی مدد کرتا، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتا، گرے ہوئوں کو اٹھاتا، مہمان نوازی کرتا، حق کی ضرورت میں اعانت کرتا؟ ام المومنین فرماتی ہیں قریش نے ابن الدغنا کی اس عمان کو رد نہیں کیا، لیکن انہوں نے ابن دغنا سے کہا جاؤ ابو بکر سے کہو اپنے رب کی عبادت اپنے گھر میں کرے، اپنے گھر میں نماز پڑھے، جو چاہے اپنے گھر میں پڑھے، لیکن ہمیں تکلیف نہ دے اور اپنی نماز کا اعلان نہ کرے، اپنے گھر کے علاوہ کہیں اور قرات نہ کرے۔ ام المومنین فرماتی ہیں کہ اب یہ سوچتے ہوئے ابو بکر کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ اپنے گھر کے صحن میں مسجد بنا ڈالیں، لہذا انہوں نے صحن خانہ میں مسجد بنا ڈالی اور اس میں نماز اور قرآن پڑھنے لگے۔ مشرکین کے بچے اور عورتیں اس پر حیرت کا اظہار کرتی، اس عمل کو غور سے دیکھتی۔ ام المومنین فرماتی ہیں ابو بکر ایسے شخص تھے کہ جب قرآن پڑھتے تو ان کے آنسو بہنے لگتے۔ اشراف قریش اس صورتحال سے گھبرا اٹھے، انہوں نے ابن دغنا کو بلا بھیجا، وہ ان کے پاس آیا تو انہوں نے شکایت کی کہ ہم نے تیری امان کے باعث ابو بکر کو پابند کیا تھا کہ وہ اپنے گھر میں اپنے رب کی عبادت کرے، مگر عہد سے تجاوز کرتے ہوئے اس نے گھر کے صحن میں مسجد بنا ڈالی، نماز میں بلند آواز سے قرات کرنے لگا، ہمیں ڈر ہے ہماری عورتیں اور بچے اس فتنہ میں مبتلا نہ ہو جائیں، لہذا اسے اس کام سے روکو۔ اگر ابو بکر کو پسند ہے کہ وہ اپنے گھر میں عبادت کرتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر وہ اعلانیہ یہ کرم کرتا ہے تو وہ تیری پناہ واپس کر دے، ہمیں یہ اچھا نہیں لگتا کہ تیری پناہ توڑ ڈالے، ہم ابو بکر کو مگر اعلانیہ قرآن پڑھنے کی اجازت نہ دیں گے۔ ام المومنین فرماتی ہیں ابن الدغنا ابو بکر کے پاس آیا اور کہا تمہیں معلوم ہے قریش نے جس چیز پر تم سے عہد کیا تھا، اگر تم اس عہد تک رہتے ہو تو میرا ذمہ اور عہد باقی رہا، ورنہ میری ذمہ داری واپس کر دو۔ مجھے یہ بات قطعاً پسند نہیں کہ عرب یہ بات کہیں کہ میں نے جس شخص کا ذمہ لیا تھا اس سے میں نے اپنا ذمہ واپس لے لیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں ابو بکر رضی اللہ نے جواب دیا میں تیری ذمہ داری واپس کرتا ہوں اور میں اللہ کی ذمہ داری پر راضی ہوں۔ مسلمانوں، بخاری صاحب کی صحیح بخاری کی اس حدیث کے 3 حصے ہیں، جن میں ام المومنین حضرت عائشہ ابتدائے نبوت سے ہجرت حبشہ، پھر ہجرت حبشہ سے لے کر ہجرت مدینہ تک کی صورتحال کو مختلف جملوں میں بیان کرتی ہیں۔ یہ کہ جب سے مجھے عقل آئی تو میں نے اپنے والدین کو اسلام پر پایا اور دیکھا کہ نبی کریم روزانہ صبح و شام ہمارے گھر تشریف لاتے ہیں۔ یہ اس حدیث کا ابتدائی حصہ ہے جس میں ام المومنین نے ان جملوں میں اپنا مشاہدہ بیان فرمایا کہ جب سے مجھے عقل اور ہوش آیا تو میں نے یہ صورتحال دیکھی۔ پھر دوسرا حصہ جسے ام المومنین مصائب کا دور فرما رہی ہیں، یہ وہ دور ہے جس کے باعث سابقین اولین ہجرت حبشہ پر مجبور ہوئے اور نجاشی نے ان کو پناہ۔ اس حصہ میں ام المومنین اپنے والد ابو بکر کی ہجرت حبشہ کا پوری کیفیت اور اس کا انجام بیان کر رہی ہے۔ اس حدیث کا تیسرا حصہ ہم نے بیان نہیں کیا، ہجرت مدینہ پر مشتمل ہے، کیونکہ حدیث کے اس حصے میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرمانے کے لیے ابو بکر کے ہمراہ ان کے گھر سے باہر نکلتے ہیں تو ام المومنین کا انداز بیان قطعاً تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس حصہ میں کے سلسلہ میں فرماتی ہیں کہ یہ حصہ مجھ سے عامر بن فہیرہ نے بیان کیا، میرا ذاتی تجربہ نہیں، مجھے اس حصے کے بارے میں عامر بن فہیرہ نے بتایا
جو ابو بکر کے غلام ہیں اور ہجرت میں شریک کار ہیں. سراقہ کا واقعہ پیش آتا ہے تو فرماتی ہے مجھ سے سراقہ نے بیان کیا. المختصر اس حدیث کے پہلے دونوں حصوں سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ بعثت نبوی سے ہجرت حبشہ تک کی جو کیفیت اس حدیث میں بیان کی گئی ہے وہ ام المومنین اپنا ذاتی مشاہدہ بیان فرما رہی ہے. یعنی جب مجھے عقل آئی تو اس وقت والدین ابو بکر اور ام رومان صاحب اسلام تھی. جب سے ہوش سنبھالا تب سے یہ دیکھا کہ اللہ کے رسول صبح و شام ان کے گھر تشریف لاتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اس حدیث سے برملا یہ ثابت ہوا مسلمانوں کہ بعثت نبوی کے وقت ام المومنین حضرت عائشہ ایک صاحب عقل اور باشعور بچی تھی. کم از کم 7-8 سال کی بالفاظ دیگر اتنی عمر کی کہ یہ یاد رکھ سکیں کہ ہمارے گھر کون آ جا رہا ہے اور ہمارے والدین اہل مکہ کے برعکس کیا کر رہے ہیں. مسلمانوں یہ بچے کا وہ دور ہوتا ہے جس میں بچے کو ہر بات کو سمجھنے اور خریدنے کی پوری تمنا لگی رہتی ہے کہ ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں نہیں ہو رہا. اس تمام گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ اس حدیث کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ ام المومنین بعثت کے وقت 6-7 برس کی ضرور تھی. لہٰذا اس حساب سے رخصتی کے وقت ان کی عمر 19-20 سال کی بنتی ہے. اب ہم اپنی 7ویں دلیل کو مورخین اور محدثین کے اس دعوے کے ساتھ آگے بڑھاتے ہیں. ابن سعد نے حضرت ابن عباس رضی اللہ سے نقل کیا ہے کہ جب رسول اللہ نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے ابو بکر کو پیغام دیا تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں مطعم بن عدی بن نوفل کو اس کے بیٹے جبیر کے لیے زبان دے چکا ہوں. آپ مجھے اتنی اجازت دیجیے کہ میں کسی طرح اس سے پیچھا چھڑا لوں. ابو بکر نے مطعم اور اس کے بیٹے سے پیچھا چھڑایا. پھر رسول اللہ سے ان کا نکاح ہوا. طبقات ابن سعد صفحہ 58 پر ابن سعد نے ایک اور حدیث عبداللہ نمیر کے واسطہ سے عبداللہ بن ابی علیقہ سے ان الفاظ میں بیان کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کے لیے ابو بکر کو پیغام دیا. ابو بکر نے عرض کیا یا رسول اللہ میں عائشہ کو مطعم بن عدی کو اس کے بیٹے جبیر کے لیے دے چکا ہوں. مجھے اتنی اجازت دیجیے کہ میں اس سے چھٹکارا پاؤں. جبیر نے انہیں طلاق دے دی. رسول اللہ نے ان سے نکاح فرما لیا. مسلمانوں ہم نے ابن سعد کی یہ عبارات صرف اس لیے بیان کی ہیں کہ آپ سب حضرات یہ جان لیں کہ نبی کریم کے ساتھ نکاح ہونے سے قبل ام المومنین حضرت عائشہ کا رشتہ جبیر بن مطعم بن عدی بن نوفل سے پکا ہو چکا تھا. لیکن اللہ بھلا کرے جناب شبلی نعمانی کا کہ انہوں نے نامعلوم کس رو میں اپنی کتاب سیرت النبی کے صفحہ 205 پر یہ لکھ مارا کہ عائشہ آ حضرت سے پہلے جبیر بن مطعم کے صاحبزادے سے منسوب تھی، جبکہ حضرت عائشہ جبیر کے صاحبزادے سے نہیں بلکہ جبیر سے منسوب تھی. جبیر کی تو اس وقت تک شادی بھی نہ ہوئی تھی. ہو سکتا ہے جناب علامہ شبلی سے غلطی واقع ہوئی ہو، لیکن پھر یہ غلطی بعد کے مصنفین کے لیے مایہ ناز بن